یا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین سوڑی سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا صلوات قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیم حکیما انتہائی واجب الاحترام سامعین، پچھلی راتار اوے آیا مبارکہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جس نو پہلے دن تو سرنامہ کلام بڑھایا۔ جہان 14 دا گرد گھومدا اور میں بھی کوشش کرساں جو اپنی گفتگو 14 دے گرد رکھاں اور اسی نسبت نال جو 14 کر دیں وہ اوے کر دیں جو اللہ چاہتا اور اللہ اوے چاہتا جو 14 دی مرضی ہوئی۔ اللہ نے ایک کائنات بنا کے اس حضرت انسان نو خود مختار پیدا کیتا لیکن اصول اور قانون دے تحت۔ اللہ فرمایا کہ تو بندہ ہے تے بندہ رہو، تو محکوم ہے تے محکوم رہو، حاکم اور حاکمیت دا حق میں صرف انہاں ہستیاں دیتا جنہوں میں اللہ خود مختار بنا کے بھیجا۔ وہ اللہ آخریا اے بندیوں جنہ ایمان لے اندہ یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے لوگو جڑے تسی ایمان لے آئے ہو، جڑے صاحب ایمان اپنے آپنو آدھے ہو، اطاعت کرو میں اللہ دی، اطاعت کرو میرے رسول دی اور اطاعت کرو انہاں ہستیاں دی جنہاں میں تصرف دیتا ہے امور تے۔ اگر اس کے باوجود تسی کسی چیز اختلاف کر دے ہو تو رجوع کرو اللہ دی طرف یا رسول دی طرف۔ اللہ یہ نہیں آکھ رہا بھی میرے بندے فلاں فلاں معاملے اگر تو اختلاف کر تو میرے نبی دا رجوع کر۔
اگر فلاں معاملات میں اختلاف کر تو میں اللہ تے رجوع کر. اللہ نے کلن فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اپنی ذات واسطے اور مصطفیٰ دی ذات واسطے ایک کے لفظ اطیع استعمال کیتا. یعنی جو کچھ میں اللہ جانتا وہ میرا رسول بھی جانتا. گفتگو تھوڑی جی نہیں مشکل ہے، میں اپنے نہ بھائیاں واسطے کرتا ہوں جو میرا ذہن بنتا. میں واللہ کسی بندن نہ کوئی میرا مقصد تکلیف دینا ہوندا اور نہ اپنی خطابت جتلاؤنا. میں انہاں چھوٹیاں بچیاں واسطے چاہتا میں جو آیا 10-12 دن تاکہ انہاں اپنے مذہب کے متعلق تھوڑا بہت گزارش کریں. اطاعت کرو میں اللہ دی، اطاعت کرو میرے رسول دی. اللہ اے فرما دینا نا اگر سیف علی بھی فلاں معاملات اگر اختلاف کرو تو میرے رسول تو پوچھو. دینی معاملات جی اختلاف کرو میرے مصطفیٰ تو پوچھو. فلاں معاملات جی اختلاف کرو تو میں اللہ تو پوچھو. نہ اللہ یہ نہیں فرمایا. اللہ فرمایا جو کچھ میں اللہ جاننا سارا علم میں مصطفیٰ عطا کیا. فرق اتنا ہے میں ذات علم رکھ دیئے، میں عین علم میرا ذاتی ہے، مصطفیٰ نے میں عطا کیتا. لیکن ایک وہ نہیں کہ فلاں معاملے تا علم مصطفیٰ نہیں رکھتا. نہ جتنا میں اللہ علم رکھدا اس میں بینی اس طریقہ مصطفیٰ نے عطا کیتا. تو میرا مولا مصطفیٰ اے فرما رہا ہے مت سمجھو وہ اطیعوا دا لفظ اول الامر واسطے امام واسطے وکرا ہے تو امام دا علم وکرا. فرمایا نا جتنا علم میں اللہ عطا کیتا میں مصطفیٰ اپنے وسیع علی نے انج عطا کیتا جی میں پرندہ اپنے بچے خوراک دیندا. جو علم اللہ دا اوے رسول دا اوے اول الامر امام دا. اول الامر تو مراد نہیں کہ اول الامر کوئی اور شے ہے، امام کوئی اور شے ہے، حجت خدا کوئی اور شے ہے، ولی کوئی اور شے ہے. نانا اللہ میں پہلے گزارش کی تھی پچھلی کسی مجلس سے اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا. اللہ دی سنت شاہی تبدیل نہیں ہوتی. جو قانون ایک دن بنا دیتا وہ قائم قیامت تک کوئی قانون ہے. جیڑا اول الامر ہے وہ امام ہے، امام دی بھی اطاعت واجب ہے، اول الامر دی بھی اطاعت واجب ہے، ولی دی بھی اطاعت واجب ہے اور حجت دی بھی اطاعت واجب ہے. جیڑا امام ہے وہ ولی ہے، جیڑا ولی ہے وہ خدا دی طرف جہان تے حجت ہے. انسان تے واجب ہے اول الامر دی اطاعت کرنا. اچھا یہ امر لفظ تا میں اصل گزارش کرنا چاہتا ہوں، 2-4 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. اول الامر جیڑی ہستی ہے اس کو کتنا تصرف حاصل ہے. یہ امر ہے کہ قرآن کم از کم 23 مقامات تے لفظ امر استعمال ہویا. امر تے شاہ جی سورۃ قدر بھی لفظ امر استعمال ہویا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات روح القدس اور ملائکہ اللہ دا ہر امر لے کر نازل ہوندے. شیعہ بندے دی میں تفسیر دی گزارش ہی نہ کرتا، میں سنی بندے دی تفسیر پڑھتا. اشرف علی تھانوی آکیا بھی امر میں نہ رزق، امر میں نہ موت، امر میں نہ حیات، امر میں نہ غرض ہے کہ تمام امور انسانی اول الامر ڈھونڈ اپنی مرضی نہ جس نو دل آکھی اول الامر بڑا. مگر یاد رکھ اول الامر ایسا ہونا چاہتا ہے رزق منگے تا رزق دے وے، اولاد منگے تا اولاد دے وے، جہان منگے جہان دے وے. سلامت رہو بھائی. یہ کوئی تو میں چاہنا جوان جڑی ہو میری گل تے توجہ کر. جس نو مرضی اول الامر آگا جی بڑا. میں نہیں آتا وہ فلان کیوں بڑھائی فلان کیوں بڑھائی. نہ اے دیکھ اول الامر تیرا ایسا ہوئے جنہا تصرف ہوئے امور تے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تمام امور انسانی ایسا اول الامر ہوئے جنہا تمام امور انسانی تے تصرف رکھتا ہوئے. تو اولاد منگتن اولاد دے وے، زندگی منگتن زندگی دے وے. جس حرکت نو چاہے تیز کر دے وے، جس حرکت نو چاہے روک لے، جس رزق نو چاہے بڑھا دے وے، جس رزق نو چاہے روک لے. ایسا اول الامر تلاش کر. یوسف نبی کو لوگ گئے جیل دے اندے دوست جیل چاہنا جناب یوسف علیہ السلام. خبر مشہور آبی اے تعبیر خواب دی بڑی سچی دستے. دو ساتھی گئے، ایک کہ حضور میں ایک خواب ڈٹھا یہ تعبیر کیا. سرکار یوسف فرمایا دی تعبیر ہے تو جلد رہا ہو سے تے اپنے بادشاہ دے قریبی ساتھی میں شمار ہو سے. دوجہ بندہ کہ سرکار میں بھی خواب ڈٹھا. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھا کہ خواب ڈٹھی؟ اس کے میرے سر تے ٹوکرا دی روٹیاں اس جو پرندے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام آکھیا بھی انقریب تن پھانسی ہو سی. یہ بندہ نے کہا دا میں تا خواب ڈٹھے کوئی نہیں.
تیور بدل گئے حجت خدا دے. فرمایا تو خواب ڈٹھا یا ڈٹھا ہن یوسف آگ چھڑیا ہن انج ہوسی. یوسف حجت خدا کتنی بڑی حجت. کسا میرے 6ویں امام تو پوچھا ہے مولا اے آصف برخیا جڑا تخت بلقیس لے کے آیا اے کیڈی بڑی طاقت دا مالک آ. مولا فرمایا خدا دے بندے تسی آل محمد نہ چھوڑ کے دیتا. آصف برخیا کول ایک اسم اعظم, سلمان نبی کول 3 اسم اعظم, سب تو زیادہ اسم اعظمان جد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو 25. فرمایا اللہ کائنات 73 اسم اعظم بڑھائیں, 73 چو 72 آل محمد دے کول. یوسف کتنی بڑی حجت بھائی, یوسف کتنی بڑی حجت. خوچ بچایا میرے مولا علی. نہج البلاغہ جی ارشاد فرمانے خوچ بچاؤن والا میں علی ہوں. مولا علی کل مدینے دے بندے قسمت بندیاں دی اپنی شاہی وقت کے کریا اللہ مصطفیٰ جیسی ہستی گلی, مرتضیٰ جیسی ہستی گلی جنہوں نے خون چنگے نہ ہوں پھر اللہ کوئی کیا کر سکتا. بندیاں سوچا بھی کسی طریقے نال نعوذ باللہ من ذالک کائنات دے وائرس نو پریشان کریے. انہیں ایک پلانٹ تیار کی تھی, ایک بندہ انہیں سمایا رکھے تو مر جھاٹے گا. مولا کو لائے مولا ایک بندہ مار گیا جنازہ پڑھنا. کائنات دے میر فرمائے واقعی مر گیا. انہیں کہا جی سرکار ہے کہ ٹھیک ہے چلو اگر شوق سے تو مر کے تو پڑھ دیں. آگے صفحہ لگ گیا مصلی امامت تے کائنات دے وارث ہے. مولا کے دا والد کون ہے؟ اس کا جی میں. سرکار فرما میں علی ابن ابی طالب دا جنازہ پڑھا جی بسم اللہ. سرکار فرما ٹھیک ہے. تکبیر شروع کی تھی, جنازہ ختم ہوا, انہاں خبورہ ماریا اٹھ سی گیا. خدا گواہ کائنات دے وارث پسا دے کدن خبردار اپنے جہالت والے میزان تے علی نہ تولیا کرو. میرا پوتر اس طرح میں ماریا قیامت والے دیہڑے بھی میرے حکم نہ اٹھی سی. حجت خدا حسن وعدن جس حرکت نو چاہے تیز کر دے, جس حرکت نو چاہے روک دے. تمام کائنات دے امور تا تصرف. فرمایا بارش کی گرج میں علی بولتا ہوں, یہ بارش کے قطرے میں علی برساتا ہوں. کوفہ دے ایک قبرستان مولا امیر جا رہے ہیں, ایک صحابی نال فقط ایک قبر تے آئے. میرے مولا 2 رکعت نماز پڑھی, دعا مانگی پالے والے سے زندہ کر دے. ایک عورت زندہ ہوگی. مولا فرمایا جا کچھ عرصہ زندہ رہے, اگر گھر والے پوچھ رہی تو دسی میں نے علی زندہ کیتا. پھر ایک اور قبر تے آئے, پیر دی ٹھوکر کائنات دے امیر ماری. فرمایا کم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال. صحابی ہاتھ پر کہتا ہے مولا عجیب ماجرا, پہلی قبر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے, اس نو پیر دی ٹھوکر نہ زندہ کیتا ہے. کائنات دے وارث مخاطب ہو گیا. فرمایا یاد رکھ گل غور نہ سن تے میرے شیعہ تے باقی مسلماناں نسی, میں علی نماز پڑھ کے تے نسیا جو میں خدا نہیں. پیر دی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر کے میں تے دسنا چاہتا, جہان نو دسنا چاہتا اگر میں خدا نہیں تو خدا کے علاوہ کسی دا محتاج بھی نہیں. اول الامر جس نو مرضی بڑا, لیکن ایسا اول الامر بڑا اگر چاہے تو زمین دی ترابہ سمیٹ لوے, اگر چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دے. اول الامر ایسا بڑا تصرف رکھ دو. اگر امر میں نہ ہے موت تو اول الامر ایسا ہونا چاہیے جدا موت تے تصرف ہوئے. خدا دی قسم بازار کوفہ نوکے نیزہ تا میرے مولا نے جدا سورت کاف شروع کی تھی. فرمایا او کوفے والو میرا قرآن غور نہ سنو, میں کسی جگہ زیرچ زبرچ کو غلطی کردہ وہ نہیں یا حسین تیرا قرآن صحیح ہے. مولا فرمایا تسی تا میں مار دیتا, تسی تا میں مار دیتا. نہیں یا حسین معاملہ عجیب ہے, سمجھ نہیں آ رہا. فرمایا یاد رکھو وہ تخت تبانا لا اول الامر نہیں, اول الامر میں میرا موت تا تصرف ہے, جہاں تے مرا جہاں تے نہ مرا. میں مردہ نہیں, میرا موت تا کنٹرول ہے. اول الامر جس نے مرضی بڑھا, لیکن اے ویک وہ ہے کیسا. علم دی بات آوے تائنے دے بوئے تا اور کوئی حاجت ہوئے کیا کہنے اس تیرے اول الامر دے اپنی زندگی 70 بار آخ رہا اللہ لاکھا علی حلق العمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیسے کیسے تیرے نصیب دی بات ہے, جہان کائنات تو امیر جیسے علی جیسی ہستیاں موجود ہیں, تیرے مقدر دی بات ہے. تو اول الامر منیا جنہاں اپنے بابا نہیں کو نہ پتا.
ویکھو نا پیو دا محفل جو تسی اکثر نہ پڑھو سی گیا میرے مولا دے رسول جب خطاب فرمایا میرے مولا نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب اور میرے مولا امیر وحد و مرد مومنان میدان جنگ جا کے جدا رزق پڑھ دیا نا اپنے باپ دا تعارف کراؤں دیا محفل مجلس سیدادہ او بندہ اپنے پیو دا فخر نال چیندہ جدا پیو فضیلتہ دا مالک ہوئے مثلا جیڑا بندہ میں معذرت طرح کسی بندے دی ذات احسن نہیں کر رہا جس دا باپ چور ہوئے ڈاکو ہوئے راہزن ہوئے بدکار ہوئے اڑو کے تعارف میں فلاں ڈاکو دا پتر انہیں بندہ چھپتا ودا ہو سی گیا یار بندہ آپ تے چنگا یار میرے بابے دا کام چنگے نا تو بندے کیا سکتے فلاں پیو دا پتر نا تے فخر ہے محفل ہے کس تے پیو دا نال ویندا فلاں نیک دا فلاں سید دا فلاں ولی دا فلاں بزرگ دا فلاں عالم دین دا فلاں ماتمی دا فلاں دا بیٹا خدا گواہ میرے مولا علی نے اتنا فخر ہے جدن بھی تعارف کراؤنا رجس پڑھ کے اپنے بابے دا نالا کراؤنا جنگ جمل اچ میرے مولا نے جناب محمد حنفیہ نہ کہ اب حملہ کر ان تورے تو رکے مولا فرما حنفیہ تھوڑا جنہ قصور ہے نا تیرا تھوڑا جنہ تیرا نان کا اثر ہویا میں علی آخر میرا چند اس طریقے نال جم جما کے حملہ کرے پہاڑ اپنی زمین تو ہٹے علی دے پوتر دے قدم نہ ہٹن تیرے ہاتھ تلوار مضبوطی نہ لوے پہلے تے تیرا حملہ ہوئے آخری تے تیری نگاہ ہوئے ایڈا سونا جناب حنفیہ حملہ کیتا تھا واپس ہے مولا فرمایا نہیں میں مطمئن نہیں حنفیہ کھلو اور میں حملہ کردا کائنات دا وارث خدا گواہ حملہ کیتا 5 منٹ وچ علی سر دا شامیانہ بنا دیتا واپس ہے حنفیہ اس طریقے نہ مولا تعجب نہ دیکھ رہے مولا فرمایا پریشان تے حیران کیوں ہاں کہ بابا تھوڑی جنگ دا انداز مولا فرمایا تو انج لڑیا جی میں علی دے پوتر لڑدا نا میں انج لڑیا جی میں ابو طالب دے پوتر لڑدا فخر کر دیا میرا مولا میں عمران دا بیٹا میں علی ابن ابی طالب اور علماء ایسا بڑا کے لیا علی دے باپ دا کوئی سانی تلاش کر کے لیا اپنے گھر پہ کہ تو جو بھی جھوٹ موٹ رٹ کے وہ بڑا دے میں کر دے میں عملی زندگی سے لے کے آ پتر بھی چور با اپنے بزرگاں دا متعلق ہے نا دلیل نال بات ہوتی نہیں جی دلیل نال اگر گھر مصطفیٰ دا اور مرتضیٰ دا کل ایمان دے وارث ایمان علیہ نن ایک کیسا ماجرا کہ عبد المطلب کھلو کے کعبے دے نال ابرہا لشکر لے کے آیا کھلا عبد المطلب نال پتر عمران نو کھڑا کیتے ہوئے دعا پہ منگدا پالنے والے گھر تیرا مدد آپ کر اے اگر اللہ تا ایمان ناستے مدد کیوں منگی ہے پالنے والا گھر تیرا آپ حفاظت فرما تو جدا پرندے ڈٹھے نا تو فرمایا بیٹا عمران میری نظر کمزور آ دیکھ اسمان اللہ پاس سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے جب امام فرمایا ہاں بابا میں ابر جا معلوم ہو رہا فرمایا الحمدللہ اذا جاء نصر اللہ حمد اس ذات پاک دے جی نصرت آن پہنچی ہے ایک کون ہے بیت اللہ دے محافظ ایک کون ہے دین دے وارث یہ وید گھارا جڑا پورے عرب و عجم شرافت مشہورا مہمان نوازی مشہورا ایک گھارا جڑا دیندار گھارا تیرے ماں باپ تو وہ ہاں جنہ آپ تو لکھتا بھئی شراب دے چنگے چنگے بڑے کاروبار آنا اپنے برے باپ نو چنگا کرن واسطے آل محمد دے مقدس والدین نو نہ تنگ کیتا کر خدا گواہ اگر تیرا شجرہ بھی ایسا ہوندا اللہ ساڑی درخواست امامت علی دے گھر آلے پاسے نہیں ٹوری مطلب تو اس کلو پریشان ہوئے شیعہ درخواست کی تیا تو امامت دیڑیا او عمران دی اولاد اللہ بھیجی نا اسی نہیں کی تھی اللہ میں کل بھی گزارش کی تیا نجی محفل آل محمد نے جتنیاں فضیلتہ عطا کی تیا اللہ امتحانات و بعد عطا کی تیا خدا گواہ اس منصب اور فضیلت واسطے سوائے عمران دی اولاد تو اور لائے کی کوئی نہ دین پہنچاؤن والا بھی ایک گھر دین بچاؤن والا بھی ایک گھر ایڈی عزت دا مالک گھر ہا بنو ہاشم خدا گواہ حضرت ہاشم بھی اپنی شرافت اور مہمان نوازی تو مشہور ہیں چراغ جلدہ اس زمانے دور دے پھٹکے ہوئے مسافر جس نو رات رانی ہوا جس نو توام نہ ملدا ہویا
وہ وحد اگر کوئی حجاز چراغ روشن ہوندہ تو حضرت ہاشم دا روشن ہوندہ یہ سلسلہ پھر رکیا نہیں چونکہ مقاتل پھر اسی پائے گئے اس چکر بیارے مجالس وہ محرم ہو گیا تے کربلا برپا ہو گئی خدا گواہ سلسلہ اہل بیت نے قائم رکھیا اس تو بعد جناب عبد المطلب نے پھر جناب عمران نے پھر مولا کائنات نے ایون کہ مولا علی اکبر تک دسترخوان بڑے مشہور آنے یہ مہمان نواز گھارا یہ عزت والا گھارا دین پہنچایا بھی انہا دین بچایا بھی انہا ایڈی کو عزت والا گھرا یا مادنی میرے مولا علی دا ایک ہمسایا ہا 7 سال تو میرے مولا دے پڑوس سے سید آدھا رہ رہا ایک دن نہ جو میرے مولا علی مسجد چبار تشریف لے کے سید آدھا یا مادنی قدمہ تے ہاتھ رکھیں آدھن کائنات دا وارث اگر اجازت ہوئے میں ایک جسارت کرا مولا فرمایا یا مادنی درس کے آخنا چاہنا ہے تو مولا جیڑا گھر تھوڑا میرے گھر دے نال ہے یہ تھوڑا نہیں مولا فرمایا میرا مولا کافی سالہ تو ایک خالی پہ فروخت کرنا چاہتے ہو مولا کہ خالی تو نہیں اس کے مولا تیری عزت دی قسم میں کدی کوئی آواز نہیں سنی سیدہ کہ تو کی میں سن سکتا ہوں دائی بطول دیا دیا رہا نبی دنیا تو گئے میری سین زینب حسن بیران سر کے حسن بھائی بابن درخواست دیوا اس گھر دی پردہ اور عزت سونا وقت سوچی وہ بی بازار کھیمے گئی آئی حسن ویر بابن آگ اساں نانے دی قبر دی زیارت کرنا چاہنے گئے خدا گواہ حسن امیر بابے کو لائے تھے ہنجودار کوئی ساون دے بدل آنا اتنا رونے علی حسن بیٹا جی بابا ون کے اپنی بہنہ ناک مدینے انہا راتہ دا انتظار کرن جنہ چاند نہیں چاہتا انہا راتہ دا انتظار کرن جنہ چاند نہیں چڑھدا یعنی 28 اور سیدہ دا ورتی ہے رات جدہ اے راتہ ہونا نا بی بیاں انتظار ہے چوہنا حسن بھائی ہن تو راتہ آگئی ہیں خدا گوائے نماز مغربین تو کافی بعد ایک کافلہ تیار ہوئے میں نے بچہ دسا مولا علی دا گھر مسجد نبی تو دور کوئی نہ مولا دا دروازہ ان کھلنا جی میں یہ دروازہ کھل رہا لیکن باتی اتنی کوئی پردے نال محبت ہے اس گھر نو ایریے کو پردے دار دیا علی دیا ایک کافلہ تیار ہوئے اگے اگے آپ علی ہونا پچھے علی دے پتر ہونا ارد گرد دائیاں اور بنی ہاشم نے باقی بیبیاں ہلکا بڑھایا ہویا درمیان بطول دیا دیا ہونا قبر نبی تا آکھنا علی آپ سارے تو اگا بدنا آتے چراغ مولا بجھا دے ونا اصل مجتبہ آکھنا بابا چراغ کیوں بجھائے اس ٹائم تے ویکھن علی کو نہیں فرمایا اصل بیٹا فقط انسان نہیں سید الانبیاء دی قبر دی زیارت کر دے باقی مخلوقوں میں ہوندیاں تے میں علی دی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی مخلوق دی نظر میری دین برکے دبا سبحان اللہ ایڈا عزت والا گھر اگر ایک گھروں ٹور پئیے تے دین دی خاطر ورنہ انہوں تو نانے دی قبر بھی رج کے ناری تھی خدا گواہ حسین رج رونا نا جدا نانے دی قبر تا قبر حلی ہے نبی دی فرمایا حسین بیٹا اتنا کیوں پیا رونا ہے فرمایا نانا ذرا قبر چپار ہونا میری گل دا جواب دیو ہجرت آری رات یاد نے نانا جدہ مکے ٹوریا ہو تو تسلی بھی آج میں واپس زندہ مکے آوڑا نانا کیڑا رونیا مکہ چھوڑے دے اتنا رونیا تھوڑی داڑی بنجو نال بس گئی نانا میں مدینہ چھوڑے نہ پہ میں پتہ جو میں جیدہ نہیں بلنا حکم نے تانا معامل تیار ہونا شروع ہوئے فرمایا نا تسی سجاد اکبر معامل تیار کرو میں تھوڑا مدینے تو باہر تک جا رہا ہونے میں واپس آ رہا غازی ہاتھ بن کر دے مولا میں بھی تھوڑے نال چل سا اور فرمی غازی میں ہونے آ رہا غازی ہاتھ بن کر دے مولا دشمن زمانہ ہے میری نوکری فرق ہو سی میں نوکر ہاں نوکر سڑے دا رسا میں پیچھے ٹردا رسا تسی اگے ٹردے رہو دور جا کرو کوئی ایسا تسا جو عمل کرنا کر کے واپس آؤ جائے دوئے بھرا ماتمیوں مدینے دے باہر آئے
صاحب کتاب لکھیا امام حسین علیہ السلام جدا مدینہ تو باہر تشریف لائے نا انج سجا ہاتھ بطول دے چند ہوا چ بلند کیتا ایک سفید رنگ دا پرندہ مولا دے سجے ہاتھ تے بیٹھ صاحب کتاب دا نام کبوتر لکھے مولا پیار نال ہاتھ رکھے فرمایا آج دے بعد مدینہ چھوڑ دے ٹبے کربلا تے ڈیرا وجلا امام دی آواز آئیے میری گل یاد رکھے دیگر ڈھلدی پیوسیا ڈا محرم ہوسیا ٹبے کربلا تے لگاویں سجا پر میری گردن دے خون رنگین کرے کھبا پر اکبر دی چھاتی دے خون رنگین کرے اڑ دو یا صدا کچی دیوار دے آن بوے ای دیوار دے سائے تے میری مریضہ دی ستی پیوسیا انو آکھے بابا مارا گئے اکبر دی تانگ لہا بھران برچی کھا گئی اشارہ کی طرح پرندہ اڑ گیا وقت امام حقہ لیتی ہے دو ہرن بھج دے آئے ایک امام دے قدمہ چ رک گئے دوجہ 7 قدم دور رک گیا ہے امام دی آواز ہے تو کیوں نے آدھا ہے سر جھکا کہا میری ہوج جو کوئی نہیں میرا وارث جو ڈر گیا ہے امام فرمایا تو من اس تو زیادہ پیارا جو تو میرے حسن دی نشانی ہے میں حکم دے نا مدینہ چھوڑ دے اور ٹبے کربلا تے ڈیرا ونجلاؤ مطا میں تھوڑی مدد دلوڑ ہوئے اور جوانوں ماتمیوں غازی آدھا مرونجا ہائے منظر میں نے دیکھا دوروں کہنے حرن امام اس طریقے نار عباد لڑ حلاک دن ابو الحارسہ الیہ ایک شیر بھجدہ ہے غازی آدھا سید آدھا ابو الحارس یاد کر میرا بابا تن جنگ چلے آیا اسا کتار بھراواں دی کھلو کے تن پسند کیتا تو وات میں درودے دا آویں میں بابا رکھیا بابا اللہ دا نانے یہ شیر میں کڑیو جا ابو الحارس بابے میں دیتا یاد کر میں اپنے ہتھا نال در پلے دریا ابو الحارس وقت بدل وے درادر امیر غریب ہوئے درادر ابو الحارس میں پوچھ دائیو کجا اگر میں نہ ہوا میرا کوئی پوتر سڑے لگا سے ابو الحارس دا مولا لگا سے سید آدھا اگر کوئی میڈی بھیڑ سڑی واتی لگا سے ابو الحارس دا مولا لگا سا سید آدھا ابو الحارس بدا کوئی میری دھی سڑی واتی لگا سے ابو الحارس دا لگا سا سید آدھا یاد رکھی ڈا محرم دی دی کرو سی میری 5 سالہ دی دی ہو سی سارت چادر نہ ہو سی اندھے کنہ چ خون ہو سی عقل مار گیا سی ابو الحارس جلدی سبحان اللہ دوے بھیرا ٹردے واپس گھر دوائن محمل تیارن سغرا روندی کھڑو دیئے امام دی آواز یہ سغرا دی جی بابا اگر تو اندر نہ گئے میں نہ ٹرسا میں نہ ٹریا محمل نہ ٹرسان محمل نہ ٹرن تیریاں پھپیاں تھاک پوزن نکے نکے ہاتھ بان کر دیا بابا میں پاک ہو گیا جدا دوسا واللہ میں مر وجن ہے رب دن آئی انہ بی بی اناک ایک واری لہک میں دوبارہ ملن او ماتمیوں امام حکم دیتا ہے بی بی لہ پیان زینب سین ملی ہے سیدادہ ایک واری کرسوم رقیہ ملی ہے ایک واری رباب لیلہ ملی ہے ایک واری اللہ گوانے سکینہ 2 وار ملی ہے امام فرمایا میری دھی تو 2 وار کیوں ملیاں دی بابا جڑیاں والاؤنیاں نو 1 وار ملیاں بابا میں شام ٹک پاؤڑے بابا میں نی قبر شام بننی ہے کوشش کی تھی کرو غریبان دے غام میں چرونے کرو بی بی آدھی ہے بابا ساریاں ملیاں اصغر کیوں نہیں ملیا میرے مولا فرمایا رباب جلدی کار اصغر میری دھید دے اس طریقے نال ماتمیوں اصغر نو چاہیا سے
پھر دوڑے کیا دیئے توڑا تو تا ٹک ونجیا میں تیر ڈاڑی دی قبر تلے ویسا نانے دی قبر تلے ویسا میں تیرا جھولا جھولے سا اللہ گوانے سید آدھا ہون لواں بی بی آدھیے بابا ویندہ تلاو رباب ہاتھ ودائے نسغر نہیں گیا زینب ہاتھ ودائے نسغر نہیں گیا سید آدھا اجازت ہوئے تو میں بچڑے نال کوئی گل کرنی ہے بی بی آدھیے بابا ہزار گلہ کرو امام بچڑے دے کان نال مولا ہے کوئی ایجائی گل کی دیئے سیدہ امتیو امام ہٹ دے گئے اصغر ادھائی رڑ دا گیا جدائی بابا پہ ویدہ سورا دو ہاتھا نال ماتم کر کے دے بابا اللہ دا نائی دسا میرے بھیانو کے آنکھیں سیدہ دا میں کجا کا اصغرہ تیرا تیر کئے جھلنے وہ بابے دی غریبی تا ترس کر میں ڈاڈا غریبا وہ اصغرہ کربلا وجرائے اوہلے میری سین رنیے تے بابے دیکھو لا دیے بابا رب دا نائی ایا دا سا میں کہنے سہارے تے زندہ راسا سیدہ لا آہا میں تیری پارت کرے نہ دھی دا حد نہ پائے ماں دی قبر دی آیا ہے اور جوانوں آدمیوں سجے دھی بہائیے کھبے حسین ماں دی قبر نال سام گیا ہے اکر مار کیا دیتے کوچھے کڑی واری ہائے وہ ملانی آیا انہیں اپنا شہر سنبھالے تینیاں نوہ دھیا ماتم حسین